ایک چلیں آپ بھی کہ لے لیتے ہیں کہ کویسچن یہ کیا تھا کہ پیپر میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان باہر جاتا ہے اور وہاں کی نیشنلٹی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، شہریت حاصل کرنے کے لیے وہیں کی کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے۔ تو بعض ممالک کے ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں تو اب چونکہ آپ کو نیشنلٹی نہ دی جائے تو ان کی جو شہریت رکھنے والی ایک عورت ہے وہ کہاں جائے گی؟ تو وہ شوہر کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، تو اس لیے پھر اس کو بھی دے دی جاتی ہے۔ تو اس میں بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ صرف پیپر میرج کی جاتی ہے کہ صرف پیپر فل کر لیتے ہیں، اس میں میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں اپنے نام لکھوا لیتے ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ صرف ایک پیپر کی کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ عورت کہتی ہے اتنے پیسے مجھے دو، میں اپنے آپ کو بیوی شو کر دوں گی، وہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ اپنی راہ چلی جاتی ہے، وہ اپنے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم باہر کے ملک میں رہنے کے لیے، وہاں کی آسائشوں کے لیے، اور معاذ اللہ شاید اس کو جنت تصور کرتے ہوئے ہر قسم کے ناجائز کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایسے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ اپنا ایمان بھی اگر داؤ پہ لگانا پڑے نا تو بولتے ہیں بعد میں تجدید ایمان کر لیں گے، پہلے یہ بتائیں کرنا کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال، تو بہرحال یہ گناہ ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی وہ نکاح کرتے ہیں، باقاعدہ جو ایک نکاح کا طریقہ ہے، اور بعض اوقات میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن مطلب ان کا ارادہ نکاح کا نہیں، بس وہی ہے نیشنلٹی حاصل کرنے کا۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، یہ کیونکہ اس عورت کا کیا مذہب ہے، کیا اس کے کیا عقائد ہیں، کچھ معرفت نہیں ہوتی، صرف وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے کہ یہاں ہم آ گئے تو ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہو گیا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ وہاں آسائشوں کے حصول کے لیے قیام کرنے والا آخرت میں نجات پاتا ہے یا اور زیادہ پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے مقام پہ آدمی پہنچتا ہے تو اس کے کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو پورے کرنے نہیں آتے ہیں۔ اب آسائشیں تو مل رہی ہیں، بچوں کو بھی فیوچر بظاہر بڑا سیف نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ آسائشیں کل بہت زیادہ رلائیں گی بھی، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اب فی زمانہ غیر مسلم سے نکاح ویسے ہی علماء نے منع فرمایا، کیونکہ اب وہ عقائد رہے ہی نہیں ہیں جو پہلے ادیان کے اندر صحیح عقیدے موجود تھے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب ہی کرنا ہوگا۔ ایک کویسچن یہ کیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو چند فرق ہوتے ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا، کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے، لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت، کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ، یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر۔ جبکہ عورت سمٹ کے کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، ہاتھوں میں بینڈ رکھے، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے یا رکوع کرے۔ یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے، مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا، اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائیں اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا۔ جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہیں، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں، ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے، ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے،
اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ اسی طرح اتحیات میں مرد الٹے پیر پہ بیٹھے گا اور سیدھا پنجہ کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے گی اور پھر وہ سمٹ کے اپنا اتحیات وغیرہ پڑھے گی، تشہد پڑھے گی۔ آپ غور کر لیجئے گا، ایک عورت پھیل کے بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو اور ایک اس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ شرم و حیا اس عورت میں زیادہ نظر آئے گی، اس میں کم نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب خود صحابہ کرام علیہم رضوان بعض احکام میں عورتوں کا استثناء فرما دیں تو پھر اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو بتایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔